بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظریہ پاکستان پر ثابت قدمی کے ساتھ کاربند رہنے میں ہی پاکستان کی بقا ہے۔ ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حقائق کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا جو خبریں، جو ریمورس جو ملک کے اندر سلسلہ چلا ہوا ہے کہ اس تمام حالات کے اندر عوام پاکستان اور بالخصوص ہمارے یوتھ اور بالعموم ہمارے بزرگوں کو اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا میزبان ہوں اور آپ کے لیے ہمیشہ بڑی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ سامنے لے کر آتا ہوں۔ آج کا بڑا سچ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے اندرونی اور بیرونی دونوں سازشوں کے ذریعے عدم استحکام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور اس میں کلیدی کردار ہماری یوتھ کے ذریعے ادا کروانے کی جدوجہد اور کوشش جاری ہے، اور کافی حد تک اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ یہ بیرونی قوتوں کی سازش کے تحت تو ایک بہت بڑی غلطی تقریباً 4 سال پہلے ہوئی۔ ایک ایسے شخص کو کہ جس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ صرف ایک معمولی سا کرکٹر ہے، دنیا میں کرکٹ کے حوالے سے بڑا نام کمایا ہے، لیکن یہ توجہ نہیں دی گئی، یہ اس پر غور نہیں کیا گیا کہ اس کی رشتہ داری کس خاندان سے ہے اور اس کے نظریہ کیا ہے، ماضی میں وہ کس طرح سے ہمارے اداروں اور پاکستان کے ذمہ داروں کے لیے لب کشائی کرتا رہا۔ ناظرین، غلطی کا خمیازہ تو یقیناً بھگتنا پڑتا ہے، اور غلطی ایک کرتا ہے، اگر وہ بڑا لیڈر کرتا ہے تو پوری قوم کو بھگتنی پڑتی ہے، اور اگر بڑا ادارہ کرتا ہے تو پھر اداروں کو بھی اس میں غلطی کے اندر سزا کے اندر اپنا حصہ لینا پڑتا ہے۔ تو اب ہم بحیثیت ایک قوم، پاکستانی قوم، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری غلطی کہاں ہوئی، اور اس کے بعد غلطی پر غلطی، ایک غلطی اقتدار میں لانا، اس غلطی پر دوسری غلطی چشم پوشی کرنا اور ان کا ساتھ نبھانا۔ اب آخر میں آگے آپ توبہ اللہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اب آپ کہہ دیں ہم نیوٹرل ہیں، اب ہم کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ غلطی تو ہو چکی، اب اس کا ازالہ بھی کرنا، اس غلطی کو کور کرنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اور جو سوشل میڈیا ورک، نیٹ ورک، جو عوام کی اور مختلف اداروں کے ذمہ داروں کی ویڈیو اور دوسری چیزیں بنا کر ان کو بلیک میلنگ کا سلسلہ موجودہ دور کے اندر چل رہا ہے، ایسا ماضی میں ابھی کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا بہت اچھی طرح سے نیب کے چیئرمین صاحب نے ایک دفعہ اگینسٹ جانے کی کوشش کی تھی سابقہ حکومت کے، تو ان کی ایک ویڈیو ریلیز کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ان سے کروایا جاتا رہا وہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح سے اب آپ یہ بتائیے کہ جب ایک اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ، سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ، اس کا ایک رکن تو پکڑا گیا، اتنی بڑی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جب یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہوگی تو کن کن لوگوں کی کیا کیا ویڈیو جناب عالی موجود نہیں ہوں گی جو سابقہ حکمران تھے، اور وہ کس کس طرح سے کہاں کہاں کن کن لوگوں کو بلیک میل نہیں کر رہے ہوں گے۔ جو ان کے ممبران تھے ان کو آنے کی اجازت تو تھی لیکن جانے کی اجازت نہیں تھی، ماضی میں جس طرح سے MQM کے اندر داخلے کی اجازت ہوتی تھی اور جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہی سلسلہ اسی کی طرز پہ چلتے ہوئے تحریک انصاف والوں نے بھی اپنایا، بات کی مدینے کی ریاست کی، اور کام سارے وہ کیے جو مدینے کی ریاست کے سے ٹکراؤ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آج ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اصل استحکام نہ ادارے نہ ایٹم بم ہمیں دے سکتے، اصل استحکام ہمیں ہمارا نظریہ دے گا، اور وہ نظریہ اسلام ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا۔ اگر ہم اپنے نظریے کی طرف ایک دفعہ پھر سختی سے رجوع کر لیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپنے ملک کو سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایٹم بم، میزائل ٹیکنالوجی اور ادارے تحفظ کر سکتے ہیں، لیکن کمزور معیشت کب تک اداروں کو سپورٹ کرتی رہے گی؟ ہماری اداروں کی سربلندی کا راز
ملک کی مضبوط معیشت کے اندر ہے، تو ملک کی مضبوط معیشت تو کھوکھلی ہو چکی ہے. ہاتھی کے دانت صرف دکھانے کے جو بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم رہ گئے ہیں، اور کھانے کے جو تھے وہ تو ختم ہو چکے ہیں. ان کو توڑ کے مروڑ کے ورلڈ بینک کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے تشتری میں رکھ کے کہ جی اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک چلائے گا. پاکستان کی بینک اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکیں گے. ملکی معیشت کے اندر نہ اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں گے، نہ عوام کو بلا سود قرضے دے سکیں گے، نہ اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے نا وہ کام کر سکیں گے جو وہ کر سکتے ہیں. ناظرین، ان تمام حالات کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر ملک کو درپیش مسائل کو کس طرح سے کور کیا جانا ہے، اس کی طرف آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے. ہاں، جو لوگ اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں ان کی نشاندہی میں پچھلے 2-3 پروگرام میں مسلسل کرتا آ رہا ہوں. سب سے اہم کردار ہمارے جو ملک کے جو علماء اکرام کا اور مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کا ہوگا کہ انہوں نے نوجوانوں کو پھر ایک صف میں لا کر کھڑا کرنا ہے اور ایک پلیٹ فارم ان کو دینا ہے جہاں پر نوجوان یہ سمجھے کہ ہاں ہمیں یہاں سے کچھ مل سکتا ہے. جو لوگ پاکستان کے اندر عمران نیازی جو دین کی الف اور بے سے بھی واقف نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے مدینے کی ریاست کے تصور کے اندر چلے جا سکتے ہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں ان اکابرین اور علماء اکرام کے جن کی شناخت اور جن کی پہچان ہی دراصل ہمیں اسلام سے محبت اور عقیدت دلاتی ہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں چلیں گے. بات صرف یہ ہے کہ ان کو میدان عمل میں نکل کر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. ناظرین، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے نجی سطح سے ہمیں کوئی پروگرام مربوط ایسے لے کے جانے ہوں گے جو ہمارا ملک کی معیشت مضبوط ہو سکے. لیکن اس سب سے پہلے ہمیں اس سونامی کے اوپر، اس ہمیں سیلاب کے اوپر، اس طوفان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے جو عدم تحفظ کی بنیاد پر ملک میں پھیلتا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی مثال آپ نے ابھی دیکھی. پہلے تو معاملات صرف اس حد تک تھے کہ گالم گلوچ کی حد تک رہتے تھے، لیکن اب بڑھ کر نہ صرف عوام کے اندر بلکہ ایوانوں کے اندر بھی ہاتھا پائی اور مار کٹائی اور ایک دوسرے کی جان لینے تک پہنچ گئے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں عدالت کی مداخلت کے بعد بمشکل تمام پنجاب اسمبلی جو پاکستان کی سب سے بڑی اسمبلی ہے، یہ وہ اسمبلی ہے کہ جس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اسمبلی کی ممبرشپ تھی ان کے پاس، اور وہ اسمبلی ہے. ایسے جید علماء اکرام، ایسے جید ہمارے اسکالر اور رہبر اور رہنما جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، جنہوں نے پاکستان میں خواب دیکھا، جن کی شاعری کے ذریعے ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کو پا لیتا ہے، ان جیسے لوگ اس اسمبلی کے ممبر رہے. اس اسمبلی کے اندر جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، جو وہاں طوفان بدتمیزی ہوا، جو وہاں لوٹا گردی ہوئی، جو لوٹا کریسی وہاں پہ اچھل کر سامنے آئی، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کیا ہوا. کل تک جو اسمبلی کے اندر اسمبلی کو چلانے والے اسپیکر تھے، انہوں نے بیک ڈور سے کس طرح سے لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ چکی ہے، بیک ڈور سے کس طرح لوگوں کو اسمبلی میں داخل کیا اور پھر وہاں پر جو ہے وہ گنڈا گردی اور بدتہذیبی اور بدتمیزی کی. یہ ساری چیزیں عدم برداشت، عدم تحفظ اور میں نہ مانو والی بات ہے. اور یہی طریقہ کار، یہی کردار ہمارے سابقہ وزیر اعظم عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے، جب بھی میں یہی بات کہتا تھا کہ آپ کے گرد جو حلقہ ہے، جو آپ کے گرد لوٹے ہیں، ان لوٹوں نے آپ کو ڈبونا ہے، اور وہی ہوا بالآخر. آپ دیکھیں کراچی کے جلسے میں بھی شیخ رشید صاحب نے یہ فرما دیا کہ یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، اور اس جلسے کا میں میچ کرتا ہوں محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے سے. ایک تیر سے انہوں نے کئی شکار کھیلے اور یہ بتایا کہ جناب علی نیازی صاحب جو ہے اب مقام ان کا مرتبہ محترمہ فاطمہ جناح سے بھی اعلیٰ ہو گیا. تعداد کے حوالے سے جناب اس سے ارے جب محترمہ فاطمہ جناح نے جلسہ کیا تھا اس وقت کراچی کی آبادی کتنی تھی؟ کبھی اس پر غور کیا کسی نے؟ 1 کروڑ سے بھی کم تھی. آج کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اگر 1% لوگ باہر نکل آئیں، صرف 1% لوگ، تو 3 لاکھ افراد وہاں موجود ہوں گے، اور اس سے زیادہ افراد جلسے میں نہیں تھے.
تو اور جب محترمہ فاطمہ جناح کا جلسہ ہوا تھا تو اس وقت 10% سے بھی زیادہ لوگ، بلکہ میں کہوں گا 30% لوگ جو تھے وہ میدان عمل میں نکل کر آئے تھے، کہ وہ ملینز کے اندر اس وقت لوگ تھے. آپ اس وقت سے کشادہ میدانوں کے اندر تھے، فاطمہ جناح کا جلسہ، اور یہ تنگ گلیوں اور ایک حلقے کے اندر تھا، رات کے اندھیرے کے اندر، روشنی کے اندر آپ کو ساری سر نظر آنے تھے. دن کے اجالے میں آپ کرتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ کتنے گیپس ہیں بیچ کے اندر. بہرحال اینی ہاؤ میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن ڈبونے کے اندر جو کردار سب سے زیادہ نیازی صاحب کو ادا کیا، اس میں 2-3 افراد ہیں. شہزاد اکبر بھاگ گئے. دیکھیں حکومت ختم ہوتے ہی، پہلے ہی کہا جا رہا تھا حکومت ختم ہوتے ہی یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے نیازی صاحب. میں بار بار کہہ رہا تھا، نیازی صاحب کو یاد دلا رہا تھا، وہی ہوا. حکومت ختم ہوتے ہی شہزاد اکبر بھی نکل گئے، 1-2 اور بھی نکل گئے، کچھ اور رہ گئے، وہ بھی آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. اور ڈبونے میں جو کردار فواد چودھری صاحب نے، ڈبونے میں جو کردار شہزاد اکبر صاحب نے، ڈبونے میں جو کردار شیخ رشید نے ادا کیا ہے، ڈبونے میں جو کردار ہمارے ایک ان کے جو ہے وہ کیا نام ہے عمر، کیا نام ہے اس کا، نوجوان جو ہیں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی کردار نیازی صاحب کو ڈبونے میں تھا. اچھا اس میں لوٹوں کا کردار پھر بھی جو ہے وہ جو تحریک کے لوگ ہیں ان کا کردار پھر بھی تھوڑا سا بہتر ہے. جو لوٹے ان کا کردار تو کھلا سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نیازی صاحب کو ڈبونے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. ناظرین، نہ صرف نیازی صاحب کو ڈبویا ہے بلکہ پوری قوم کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. پوری قوم کے اندر عدم برداشت کو انہوں نے اجاگر کیا ہے. اور آپ دیکھ لیں ابھی فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی نیازی صاحب میدان میں نکل کر آئے، جیسا انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اگر عوام میں جاؤں گا تو میں زیادہ تکلیف دہ ہو جاؤں گا عوام کے لیے، کیونکہ جب وہ حکومت میں تھے تو بھی حکومت کے لیے تکلیف دہ تھے، ہمارے اداروں کے لیے تکلیف دہ تھے، ہمارے تمام ذمہ دار ادارے. اس میں صرف ادارے سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ میں عسکری اداروں کی بات کروں، تمام اداروں کے لیے وہ تکلیف دہ تھے. رشوت ستانی کا بازار گرم ہو چکا تھا، ان کی خاتون اول کی دوست ملک سے فرار ہو چکی. دیکھ لیں سامنے ہے سب کچھ. یہ وہ لوگ ہیں جو کما کر نکل گئے، بھاگ گئے. جو حقیقی معنی میں تحریک انصاف کے ساتھ شامل تھے، جو اس کے نظریے اور اس کی کاس سے منسلک تھے، وہ لوگ ابھی بھی موجود ہیں اور ابھی بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کو استحکام کے لیے. نوجوان طبقہ، بزنس مین اور مذہبی کچھ اسکالر، وہ اسی لیے نیازی صاحب کے سپورٹر بنے تھے، دانشور نیازی صاحب کے اسی لیے سپورٹر بنے تھے کہ ان کی کاز جو تھی، نظریہ جو تھا، جو انہوں نے پیش کیا تھا، اب انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ ہاتھی کے دانت ہے دکھانے کے اور یہ کریں گے کچھ اور. جو انہوں نے نظریہ پیش کیا تھا، چوروں ڈاکوؤں کے اوپر لگام ڈالنی تھی، انہیں قید کرنا تھا، ان کو سزائیں دینی تھی، اور نوجوانوں کو تعلیم کے ہنر سے آراستہ کرنا تھا، تعلیم یکساں کرنی تھی، یونیورسٹیاں بنانی تھی. یہ سارے وعدے جو تھے وہ نوجوانوں کی ان کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اب جو انہوں نے نیریٹو اختیار کیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، میں نے کیا جرم کیا، مجھ سے کیا خطا ہوئی. آپ کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا. کئی مرتبہ آپ نے یہ کوشش کی، آپ کے خود وزیر قادری صاحب جو مذہبی امور کے آپ کے وزیر ہیں، وہ یہ بتا گئے کہ جب ہم نے منٹس آف دا میٹنگز بنائے تھے، انہوں نے ندیم ملک کو صاحب بتایا، تو 5 سے 6 وزیر ایسے تھے جو سپورٹ کر رہے تھے قادیانیوں کو، اور وہ آپ کی کابینہ میں رہے. یعنی 5 سے 6 وزیر آپ کی کابینہ میں مستقل قادیانی رہے، جبکہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ قادیانیوں کے سپورٹر ہے، یہ آپ نے ثابت کر دیا. سب سے بڑی فاحش غلطی آپ کی یہ تھی. دوسری فاحش غلطی آپ نے یہ کری کہ آپ نے پاکستان کے قانون کو اپنے گھر کی کھیتی سمجھ کے اس کو بار بار توڑا. الیکشن کمیشن آپ کو منع کرتا رہا، آپ کے وزیروں کو منع کرتا رہا کہ جلسوں میں نہ جاؤ، آپ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ وہاں ابھی کسی پروگرام کے اناؤنس نہیں کر سکتے. آپ نے اس سب چیزوں کو بالائے طاق رکھا اور اپنی مرضی سے جناب جو دل چاہے کرتے رہے. صدارتی فیکٹری کھول کے آرڈیننس پاس کرتے رہے، سارا کام کرتے رہے، قانون کو بالائے طاق رکھ دیا، آرڈیننس کے اوپر آپ نے اپنی حکومت چلائی. آپ نے پارلیمنٹ کو، جب آپ باہر تھے تو آپ کہتے تھے پارلیمنٹ پارلیمنٹ پارلیمنٹ، جب آپ پارلیمنٹ کے اندر آئے
تو آپ نے پارلیمنٹ کو جناب علی توخیر کو بے توخیر کر دیا پاکستان کی پارلیمنٹ کی, اور آپ نے اپنا رول, اپنا سکہ, اپنا حکم, اپنی دوست, اپنی بدماشی چلانے کی ہر ڈپارٹمنٹ میں کوشش کی, حتیٰ کہ آپ نے اپنے محسنوں پہ بھی وار کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچنے کے لیے تدبیر بھی کر لو, اس کے شر سے بچنے کے لیے ہوشیار رہو, وہ ضرور آپ کو ڈسے گا. تو ہمارے اداروں نے آپ کے ساتھ نیکی کری, آپ کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا قوم نے, یہ بات میں بانگے تیل کر رہا ہوں, آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, ووٹ نہیں تھا, آپ کا ووٹ بینک اتنا نہیں تھا, سیٹیں اتنی نہیں تھی. ہمارے اداروں نے آپ کے ساتھ مہربانی کی, کیونکہ اس کی وجہ بھی بتا دوں, یہ ان سے فاحش غلطی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا چور ڈاکو سے ملک کو نجات ملے گی. یہ سیدھا سادہ کرکٹر ہے, ایمانداری کی بات کر رہا ہے اور یہ بڑی تعمیری باتیں کر رہا ہے, وہ اس کے جھانسے میں آ گئے. ہمارے ادارے اس کے جھانسے میں آ گئے نیازی کے, اور اس کو حکومت دے بیٹھے. اب اس کو حکومت سے نکالنا ان کے لیے, وہ تو 2 سال سے سوچ رہے تھے. بیرونی سازش تو بات چھوڑ دیجئے, ہمارے ادارے تو 1.5 سال 2 سال بعد ہی بھاگ گئے تھے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے حلق کی ہڈی بن گیا ہے. ہمارے ادارے تو اس وقت سے سوچ رہے تھے. یہ تو اپوزیشن ہی کمزور تھی, اور یہ تو اپوزیشن ہی نااہل تھی, کیونکہ وہ سارے چور ڈاکو تھے. اس لیے اگر کوئی ایماندار سچی اپوزیشن ہوتی تو نیازی صاحب 6 مہینے میں بھی نہیں رہ پاتے, جو انہوں نے فحش غلطیاں شروع میں آتے ہی کر دی تھی. قادیانیوں کو سر چڑھانے کی بات کر دی, گرودوارہ بنا دیا, مسجدیں گرا دی, گھر گرا دیے, لوگوں کے گھر دینے کی بات کی تھی, گھروں پہ بلڈوزر چلوائے انہوں نے باقاعدہ. تو یہ اب بھی وقت ہے ہمارے پاس, لیکن بڑا قلیل وقت ہے. اس سے پہلے کہ یہ بڑا کوئی گناؤنا کھیل کھیل جائے, بہت گہری سازش ہے. یہ ملک کو عدم استحکام کرنے کے لیے انہوں نے بڑا گہری پلاننگ کی ہے. ہمارے اداروں کو بڑا چوکنا ہو کے, بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑی جافشانی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ, برق کی تیز رفتاری کے ساتھ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوگا, ورنہ ان کے اور جیسے شہزاد اکبر نکل گئے, وہ خاتون نکل گئی, اور بھی وٹنسز ان کے سب نکل جائیں گے, اور پھر نیازی جو ہے وہ دندناتا پھرے گا. اور نوجوان اس کے ساتھ لگ چکے, کیونکہ نوجوان اس نیازی کے نشے میں, جس طرح سے پاؤڈر کا نشہ ہوتا ہے نا, جس طرح سے آئس کا نشہ ہوتا ہے, اس وقت نوجوانوں کے اندر نیازی کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے. تو یہ بلیک جادو جو ہے خاتون اول کا, وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. لوگ نیازی کے گرد جو ہے نا وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, قبل اس کے کہ یہ گھیرا بہت وسیع ہو جائے. اس گھیرے کے اندر درار ڈالنی ہے, اور نیازی نے جو فحش غلطیاں کی ہیں, جو 2014 سے فارن فنڈنگ کیس چل رہا تھا, جس کے لیے اب ہمارے سپریم کورٹ نے تو احکامات جاری کر دیے ہیں فوری طور پر. بڑا اہم اور بڑا احسن کام کیا انہوں نے, جو سپریم کورٹ میں دبا ہوا تھا, نیازی حکومت نے دبوایا ہوا تھا, اس کیس کے متعلق فوراً فیصلہ کیا جائے, اور جو انہوں نے بڑی بڑی فحش غلطیاں کی ہیں, اس غلطیوں کے اوپر فوری طور پر ان کو جو ہے کٹہرے میں لایا جائے, اور عوام کو بتایا جائے کہ یہ نیازی جسے آپ اپنا دیوتا سمجھتے ہیں, جس کو مسٹر ڈیم نے پیسے کی بنیاد کے اوپر جو خطاب دیا ہے, وہ اس خطاب کا ٹائٹل کا روادار نہیں ہے, اور وہ ٹائٹل اس سے فوری طور پر واپس لیا جائے. میں تو کہتا ہوں کوئی شخص آئے, وہ سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن داخل کرے. بہت سارے جھوٹ نیازی صاحب کے اکٹھے ہیں, میرے پاس بھی موجود ہیں, میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں, کہ جناب انہوں نے کل کیا کہا تھا, آج کیا کہا, اپنی قول سے پھرتے چلے گئے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے, یہ جس کو یہ یوٹن کہتے ہیں وہ جھوٹ ہے, تو اس کو فوری طور پہ وہاں سے کالعدم قرار دیا جائے. ناظرین, آج کی گفتگو تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے, لیکن پھر ہم بات کریں گے آؤ مل کر ملک بچائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں, اپنے ملک کو, اپنے دیش کو انسانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ بنائیں. اس ملک کے خاطر جن لوگوں نے دی ہے قربانی, ان کی قربانی کو ہم ایک روشن ستارہ بنائیں, روشن چاند بنائیں. آؤ مل کر ملک بچائیں. یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس کے باسی ہیں. اس ملک کے لیے ہم نے ہر قربانی دی ہے. ہم اس ملک کے لیے ہم آج بھی قربانی دینے کو تیار ہیں, چاہے ہمیں کوئی کچھ بھی کہے. ہم پھر اپنے وطن کی شان بنیں گے, ہم اپنے وطن کی آن بنیں گے, ہم اپنے وطن کی پہچان بنیں گے, اور ایمان کے ساتھ, سچائی کے ساتھ ہم حق بات کریں گے, حق بات کہیں گے. چاہے کوئی ہمیں
کتنا ہی ستائے، نہ ہم حق سے پھریں گے نہ ہم رب سے پھریں گے. ہم محمد عربی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آقا دو عالم سید المرسلین کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو ان کے کلمے کے خلاف جائے گا اس کے لیے ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے. آؤ مل کر ملک بچائیں. ناظرین، ہمارے مسلح اداروں کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہو سکتی ہیں، ہمیں آج ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اداروں کو مکمل سپورٹ کرنی ہے اور ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.